جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 17ویں کتاب الفونسے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ سوزی پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اس نے ہر طرح اسے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہ مانا۔ اس وقت 9:30 بج رہے تھے اور عمران کی 2 سیٹر ماڈل ٹاؤن کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ عمران، میں تمہیں پھر سمجھاتی ہوں۔ بہت مشکل ہے۔ اگر تم خوف محسوس کر رہی ہو تو یہیں سے واپس جاؤ۔ میں ہوشام لاڈج تو ضرور جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ التھرے اپنی غلطی تسلیم کر کے مجھے بدنام کرنے سے باز آ جائے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اسے اس پر آمادہ کر لوں گی، مگر تم اس وقت اس کے سامنے نہ جاؤ۔ معلوم نہیں اس نے تمہارے لیے کس قسم کا جال تیار کیا ہے۔ میرے خدا، میں نے سخت غلطی کی۔ تم جیسا آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ 2 سیٹر ہوا سے باتیں کرتی رہی۔ آخر وہ ماڈل ٹاؤن کی حدود میں داخل ہوئے اور عمران نے محسوس کیا کہ سوزی کی سانسیں معمول سے زیادہ تیز ہو گئی ہیں۔ ہوشام لاڈج غالباً 3 بلاک میں ہے۔ عمران نے پوچھا۔ ہاں وہی ہے۔ اور عمران، تم آخر اپنی عقل کیوں کھو بیٹھے ہو؟ اب بھی غنیمت ہے، واپس چلو۔ یہ ناممکن ہے ڈیئر۔ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ کسی کی بیوی کا عاشق سمجھا جاؤں۔ سوزی پھر چپ ہو رہی۔ 2 سیٹر 3 بلاک کی طرف مڑ رہی تھی۔ میرا دل بہت شدت سے دھڑک رہا ہے۔ سوزی نے کچھ دیر بعد کہا۔ چلو شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ میں تو سمجھا تھا کہ اس نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہے۔ 2 سیٹر ایک عمارت کے سامنے رک گئی۔ چلو اترو۔ اوہو، یہاں جشن ہو رہا ہے۔ شاید کوئی کھڑکی بھی ایسی نہیں ہے جس سے روشنی نہ جھانک رہی ہو۔ عمران، پھر سوچ لو۔ سوزی ہذیانی انداز میں بڑبڑائی۔ سوچ لیا، عمران نے کہا اور سوزی کو کھینچتا ہوا گاڑی سے اتر آیا۔ عمارت کے صدر دروازے پر ایک دربان نے اس کا استقبال کیا اور وہ ہاتھوں ہاتھ اندر پہنچا دیے گئے۔ وہ ایک کافی طویل و عریض کمرہ تھا، انتہائی شاندار اور قیمتی ساز و سامان سے مزین، اور آتش دان کے قریب تھریسیا مزمحل کھڑی تھی۔ سوزی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تھریسیا بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے پر پائے جانے والے اضمحلال ہی نے اس کی دلکشی میں اضافہ کر دیا ہو۔ عمران اسے آنکھ مار کر مسکرایا اور تھریسیا نے ہونٹ سکوڑ کر منہ پھیر لیا۔ دفتن ان کی پشت سے ایک کہکے کی گونج سنائی دی اور وہ چونک کر مڑے۔ دروازے میں طویل قامت الفونسے کھڑا ہنس رہا تھا اور سسیرو اس کے پیچھے تھا۔ مسٹر التھرے کہاں ہے؟ سوزی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ التھرے؟ الفونسے نے حیرت سے دہرایا۔ یہاں کوئی التھرے نہیں رہتا۔ میرے خدا، سوزی نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ آپ کی آواز تو مسٹر التھرے ہی کی سی ہے، مگر آپ… تمہیں کسی نے غلط پتہ بتایا ہے لڑکی۔ میرا نام التھرے نہیں، الفونسے ہے، اور میں ان کا سوتیلا چچا لگتا ہوں۔ عمران نے دوبارہ تھریسیا کو آنکھ مار کر کہا۔ سسیرو ورا کر اس پر چڑھ دوڑا۔ ٹھہرو،
الفانسے نے اسے روکتے ہوئے کہا، اسے وہاں لے چلو جہاں ہم جشن منائیں گے۔ اور یہ لڑکی؟ سسیرو نے سوزی کی طرف اشارہ کیا۔ اسے بھی لے چلو، الفانسے بولا، فی الحال اس کا باہر جانا مناسب نہیں ہوگا۔ مسٹر آلترے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوزی ہسیانی انداز میں چیخی، تم پھر غلطی کر رہی ہو، میرا نام الفانسے ہے۔ ہرگز نہیں، اگر آپ نے اپنی گھنی مونچھیں نہ صاف کرنی ہوتی تو۔ چلو یہی صحیح، مگر تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں اس کام کا معقول معاوضہ ملے گا۔ سنا تم نے، پاگل کتے؟ سوزی نے عمران کو جھنجھوڑ کر پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے کہا، میں اب بھی یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک دلچسپ مذاق ہے۔ عمران نے نہایت اطمینان سے جواب دیا اور ایک بار پھر تھریسیا کو آنکھ مار دی۔ چلو اپنے ہاتھوں پر اٹھاؤ۔ سسیرو ریوالور نکال کر دھاڑا۔ ہشت، الفانسے نے کراہت سے کہا، ایک حقیر سے کیڑے کے لیے خام خواہ اپنی انرجی کیوں برباد کرتے ہو؟ ریوالور جیب میں رکھ دو، یہ یوں ہی چلے گا۔ چلو چلو، عمران مسکرا کر بولا، میں اس جشن سے کافی لطف اندوز ہوں گا۔ وہ ایک بہت بڑے کمرے میں لائے گئے۔ یہاں ایک طرف تقریباً 100 مربع فٹ کے رقبے میں بڑے بڑے انگارے دہک رہے تھے، اور اس کے قریب ہی کرنل نادر ایک کرسی میں بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ 6 عورتیں اور 6 مرد بھی وہاں موجود تھے۔ یہ آگ تم دیکھ رہے ہو؟ الفانسے نے عمران سے کہا۔ معاف کرنا پیارے، میں اپنی اینک گھر بھول آیا ہوں، کہو تو دوڑ کر لے آتا ہوں۔ اے احمق آدمی! دفتن تھریسیا نے اسے مخاطب کیا۔ اگر تم وہ کنجی ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ T3B کا وعدہ ہے۔ آپ ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتی مادام، سسیرو بول پڑا۔ وہ خون خوار نظروں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ تو میری آواز پر اپنی آواز بلند کر رہا ہے؟ تھریسیا غضبناک ہو گئی۔ سسیرو نے لاپرواہی کے اظہار میں اپنے شانوں کو جنبش دی اور تھریسیا کی خون خوار نظریں الفانسے کی طرف اٹھ گئیں۔ الفانسے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے سسیرو کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، معافی مانگو۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں مادام۔ سسیرو کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ لیکن اس سے میری ذاتی پرخاش ہے، تھریسیا عمران سے کہہ رہی تھی۔ یہ آگ تم دونوں کے لیے روشن کی گئی ہے اور اس وقت تک بھڑکائی جاتی رہے گی جب تک کاغذات یہاں نہ آ جائیں۔ سیف کی کنجی تم نے کہاں رکھی ہے؟ ایک جزیرے میں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ وہاں ایک سرخ رنگ کا گنبد ہے جو دن رات تیزی سے گردش کرتا رہتا ہے۔ اس پر ایک نیلے رنگ کا پرندہ بیٹھا ہر آنے والے کو آواز دیتا ہے، باش اے راہ روانے مال روڈ، آگے کافی ہاؤس ہے، ذرا سنبھل کر، سلاخیں گرم کرو۔ الفانسے دانت پیس کر چیخا۔ سسیرو نے بڑی بڑی سلاخیں جن میں لگے ہوئے دستے لکڑی کے تھے آگ میں ڈال دیں۔ عمران کی نظر اس گراموفون پر پڑی جو ایک طرف ایک میز پر رکھا ہوا تھا۔ یہ یہاں کس لیے رکھا گیا ہے؟ عمران نے الفانسے سے پوچھا۔ جشن کے لیے، تم دونوں کو آگ میں پھینک کر ہم لوگ رمبا ناچیں گے، الفانسے نے مسکرا کر جواب دیا، اور سوزی کانپ گئی۔ اس نے کہا، مسٹر آلترے، پلیز رحم کیجئے۔ تم بالکل محفوظ ہو بیبی، الفانسے نے کہا۔ عمران
گراموفون کی طرف بڑھا۔ اس پر ریکارڈ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ٹرن ٹیبل کو متحرک کر کے ساؤنڈ باکس رکھ دیا۔ ہال میں موسیقی گونجنے لگی۔ وہ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عمران مسکراتا ہوا سوزی کے قریب آیا اور اسے بازوؤں میں لے کر رمبا ناچنے لگا۔ پاگل ہو گئے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو۔ سوزی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی۔ تم بھی پاگل ہو جاؤ، قبل اس کے کہ یہ لوگ مجھے بھون کر کھا جائیں۔ میں 3 منٹ تک رمبا ناچنا چاہتا ہوں۔ عمران ہنستا ہوا بولا۔ خدا تم سے سمجھے، میں پہلے ہی منع کر رہی تھی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، دوسری دنیا میں ہم ضرور ملیں گے۔ تھریسیا حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ریکارڈ کے ختم ہوتے ہی وہ رک گئے اور دفتن تھریسیا چیخی۔ الفانسے، کیا تم بھی اسی کی طرح احمق ہو گئے ہو؟ یہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مادام۔ اچانک عمران نے کہکا لگایا اور پھر گراموفون کی طرف بڑھتا ہوا بولا، ایک راؤنڈ اور صحیح T3B، کیا اس بار تم میری پارٹنر بننا پسند کرو گی؟ سسیرو عمران کی طرف جھپٹا۔ شاید وہ اسے گراموفون کی طرف نہیں جانے دینا چاہتا تھا، لیکن قبل اس کے کہ وہ عمران کو ہاتھ بھی لگا سکتا، عمران نے پلٹ کر ایک گھونسا اس کی پیشانی پر جڑ دیا۔ اس نے سنبھلنا چاہا لیکن ممکن نہ ہوا۔ اتنی دیر میں عمران کی لات بھی اس کے پیٹ میں پڑ چکی تھی۔ سسیرو کسی زخمی بھینسے کی طرح ڈکرا کر دوہرا ہو گیا۔ ٹھہرو الفانسے۔ تھریسیا کی آواز سناٹے میں گونجی۔ اس کچھوے کو سسیرو ہی ٹھیک کرے گا۔ سسیرو، اسے اٹھا کر آگ میں جھونک دے۔ سسیرو اس کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی عمران پر ٹوٹ پڑا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ اسے رگیدتا ہوا آگ تک لے جائے۔ عمران، خدا کے لیے کنجی کا پتہ بتا دو، دفتن کرنل نادر چیخا۔ عمران نے سسیرو سے نپٹتے ہوئے جواب میں ہانک لگائی، نہ مجھے جاپانی سیکھنے کا شوق ہے اور نہ میں تمہاری طرح بوڑھا ہوں۔ میرے کباب یہ لوگ بڑے شوق سے کھائیں گے۔ پھر کرنل نادر کو سانپ سونگھ گیا۔ سوزی کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی اور تھریسیا کی آنکھوں سے تشویش حویدہ تھی، لیکن الفانسے اس لڑائی کو بالکل اسی انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے آدمی نہیں بلکہ 2 مرغ لڑ رہے ہوں۔ دفتن عمران کے پاؤں اکھڑ گئے اور سسیرو اسے رگیدتا ہوا آگ کی طرف لے جانے لگا۔ ارے بچاؤ بچاؤ! سوزی ہذیانی انداز میں چیخی۔ خاموش! الفانسے گرایا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوزی کسی ننھی سی بچی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہیں؟ بیک وقت سب کی زبانوں سے نکلا اور جگر خراش چیخ حال میں گونج اٹھی۔ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ یک بیک نقشہ کیسے بدل گیا تھا۔ بس آگ کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے سسیرو کو اچھلتے دیکھا، جو اپنے ڈیل ڈول سمیت عمران کے سر پر سے گزرتا ہوا آگ میں جا پڑا تھا۔ اب تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، عمران نے ان کی طرف مڑ کر کہا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، جو شاید اس نے اسی دوران میں سسیرو کے ہولسٹر سے کھینچ لیا تھا۔ سسیرو آگ سے کود کر عمران کے قریب آ پڑا۔ اب اس کے منہ سے آوازیں نہیں نکل رہی تھیں، لیکن وہ کسی زخمی جانور کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ان لوگوں نے چپ چاپ ہاتھ اٹھا دیے۔ چونکہ حالات غیر متوقع طور پر بدلے تھے، اس لیے انہیں کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہ مل سکا۔ یہ تیسرا اور شاید
آخری موقع ہے الفانسے، عمران مسکرا کر بولا، لہٰذا قبل اس کے کہ ہم رخصت ہوں جشن ہو جائے، میری طرف سے دعوت ہے۔ سوزی، تم اس شریف آدمی کو کھول دو جو کرسی سے بندھا ہوا ہے۔ سوزی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کرنل نادر کو کھولنے لگی اور عمران نے پھر الفانسے کو مخاطب کیا، تم سونے کی مہر میرے حوالے کر دو جس کے بغیر ریڈ اسکوائر کاغذات نامکمل ہیں، تو میں تمہیں نکل جانے دوں گا۔ یہ عمران کا وعدہ ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ مہر ان کاغذات کے ساتھ نہیں تھی؟ الفانسے نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، تب تو ہم اب تک بیکار ہی اپنا وقت ضائع کرتے رہے، الفانسے بڑبڑایا۔ عمران نے کہکا لگایا، تم کسی بیوقوف آدمی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے الفانسے۔ الفانسے کچھ نہ بولا۔ عمران نے سوزی سے کہا، ریکارڈ لگا دو، جشن ضرور ہوگا۔ پھر وہ سسیرو کو آواز دینے لگا جو اب بھی ہاتھ پیر پٹک رہا تھا۔ اس کی شکل بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھی، سر کے بال غائب ہو گئے تھے، بھویں صاف اور چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ موسیقی کی لہریں ہال میں منتشر ہونے لگیں۔ ناچو، عمران چیخ کر بولا، ناچتے رہو ورنہ ایک ایک کو گولی کا نشانہ بنا دوں گا۔ رقص شروع ہو گیا، مگر وہ اس طرح لڑکھڑا رہے تھے جیسے بہت زیادہ پی چکے تھے۔ صرف ایک جوڑا ایسا تھا جو اس حالت میں بھی ڈھنگ سے ناچ رہا تھا، یہ تھریسیا اور الفانسے تھے۔ ویسے الفانسے کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور تھریسیا کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بند کرو یہ پاگل پن، سوزی پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، تم سبوں پر خبیث روح منڈلا رہی ہیں، بند کرو، بند کرو۔ اس کی چیخیں موسیقی کی لہروں سے الجھ الجھ کر لڑکھڑاتی رہیں اور پھر وہ چکرا کر ڈھیر ہو گئی، شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اسے عمران کا پاگل پن سمجھی تھی، لیکن اسے اس کا علم نہیں تھا کہ عمران خود بھی دل ہی دل میں اپنی بوٹیاں نوچ رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اس کے ماتحت جلد ہی وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن ان کا ابھی تک کہیں پتہ نہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بار بھی تھریسیا اور الفانسے بچ کر نکل جائیں۔ وہ ان کی بھیڑ میں تنہا تھا، اس لیے انہیں اس وقت تک الجھائے رکھنا چاہتا تھا جب تک اس کے ماتحت وہاں پہنچ نہ جائیں۔ کرنل نادر سے بھی وہ کام لے سکتا تھا، مگر اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ذہن کو قابو رکھنے کے لیے کافی جد و جہد کر رہا ہے، ورنہ شاید اس کا بھی وہی انجام ہوتا جو سوزی کا ہوا تھا۔ ریکارڈ ختم ہو گیا اور رقاص رک گئے۔ ادھر سسیرو بھی ساکت ہو گیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت عمارت کے کسی حصے سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آئیں۔ عمران صرف ایک پل کے لیے ادھر متوجہ ہو گیا اور ان میں سے کسی نے کوئی چیز چھت سے لٹکے ہوئے ایک بلب پر کھینچ ماری۔ ہلکے سے دھماکے کے ساتھ حال نیم تاریک ہو گیا۔ خبردار اگر کسی نے جنبش بھی کی! عمران دھاڑا اور ایک ہوائی فائر بھی کر دیا۔ ایک گوشے میں بکھری ہوئی آگ کی روشنی اتنے بڑے ہال کے لیے ناکافی تھی۔ خبردار، جو جہاں ہے وہیں ٹھہرے، ہمارے پاس ٹامی گنیں ہیں۔ اچانک کئی آوازیں آئیں، پھر کئی ٹارچوں کی روشنیاں اندھیرے میں آڑی ترچھی لکیریں بنانے لگیں۔ ارے وہ دونوں تو نکل ہی گئے، ایکسٹرو کے پٹھوں! عمران چیخا اور پاگلوں کی طرح چاروں طرف دوڑنے لگا۔ ان لوگوں میں اسے تھریسیا اور الفانسے نظر نہیں آئے۔ پھر اس نے دروازے کا رخ کیا۔
پوری عمارت چھان ماری لیکن ان دونوں کی پرچھائیاں بھی نہ ملی۔ ویسے اس کے ماتحت دوسرے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگا چکے تھے۔ عمران نے مزید تگد و فضول سمجھی اور پھر ہال میں واپس آ گیا۔ یہاں اب بھی اندھیرا تھا۔ یوں تو پوری عمارت ہی تاریک ہو گئی، مگر انگاروں کی مدھم سی سرخ روشنی میں ہال کی فضا کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ عمران نقاب پوشوں پر برس پڑا۔ کس الو کے پٹھے نے تمہیں یہاں بھیجا تھا؟ میرا سارا کھیل بگاڑ دیا۔ یہاں پر ایک جھلسی ہوئی لاش بھی ہے برخوردار، کیپٹن خاور نے کہا۔ تمہیں اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تم ہو کس چکر میں؟ فکر نہ کرو، یہاں وزارت خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری بھی موجود ہیں۔ وہ مجھ سے زیادہ اچھا اور کئی زبانوں میں جواب دے سکیں گے، حتیٰ کہ جاپانی میں بھی۔ وہ سچ مچ اپنے ان نالائق ماتحتوں پر بری طرح جھلایا ہوا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ان سب کو بھی اس دہکتی ہوئی آگ میں جھونک کر خود ان کے لیے کفن کے لیے چندہ اکٹھا کرنے نکل کھڑا ہوتا۔ تھریسیا اور الفانسے ایک بار پھر چوٹ دے گئے۔ سسیرو سچ مچ ختم ہو چکا تھا۔ مجبوری کا نام شکریہ، لہذا عمران نے بھی سوچا چلو ایک تو کم ہوا۔ پھر وہ پوری رات عمران کو آنکھوں میں کاٹنا پڑی، کیونکہ سوزی کو ہوش تو آ گیا لیکن اس کا ذہنی توازن اب بھی بگڑا ہوا تھا۔ وہ ساری رات ہسپتال ہی میں رہا اور دوسری صبح جب گھر واپس آیا تو اسے ایک لفافہ ملا جس پر اس کا نام تحریر تھا۔ عمران نے اسے چاک کر کے اندر رکھا ہوا پرچہ نکالا۔ عمران، ہم فی الحال یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پچھلی رات تو تم نے مجھے بھی پاگل کر دیا تھا۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ میرے متنبہ کر دینے کے باوجود بھی تم سوزی کے ساتھ وہاں چلے آؤ گے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم ہو کیا بلا؟ تم جیسا آدمی شاید روئے زمین پر نہ ملے۔ میں تو تمہیں آدمی ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں سسیرو کا یہی انجام چاہتی تھی۔ وہ شبہ کرنے لگا تھا کہ میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب وہ تمہیں دھکیلتا ہوا آگ کی طرف لے جا رہا تھا تو میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ پھر جب تم نے اسے آگ میں جھونک دیا تو میرا دل چاہا کہ تمہیں گود میں اٹھا کر ناچنے لگوں۔ کاش میں ایسا کر سکتی۔ سونے کی مہر ہر وقت الفانسے کی جیب میں رہتی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ وہ کسی نہ کسی طرح تم تک پہنچ جائے۔ کاش تم آدمی بن سکتے، مجھے سمجھ سکتے۔ T3B۔ ابے یہ لفافہ یہاں کیسے آیا؟ عمران نے سلیمان کو مخاطب کیا۔ پتہ نہیں صاحب، یہیں فرش پر پڑا ہوا تھا، شاید کسی نے دروازے کی جھری سے ڈالا ہو۔ کسی دن کوئی دروازے کی جھری سے یہاں بم ڈال کر نہ چلا جائے گا۔ عمران بگڑ گیا۔ اتنی باریک جھری سے بم کیسے ڈالے گا؟ ابے بم کا سفوف صحیح، کبوتر کے پٹھے؟ اس ایٹمی دور میں سب کچھ ممکن ہے۔ میں تیری دم پر بیٹھ کر مریخ کی طرف بھی پرواز کر سکتا ہوں، بس تجھے ایک ایٹمی پڑیا پھانکنی پڑے گی۔ اس نے تھریسیا کا لفافہ توڑ مروڑ کر آتش دان میں ڈال دیا۔ شام کو وہ پھر ہسپتال پہنچا۔ سوزی کی حالت اب بہتر تھی۔ اس نے عمران کو دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور بھرائی ہوئی آواز میں آہستہ سے بولی، تم جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے چلے جاؤ، ورنہ میری طبیعت پھر خراب ہو جائے گی۔ مجھے تم سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ عمران چھپ چاپ کمرے سے نکل آیا۔ وہ دل ہی دل میں تھریسیا اور سوزی کا موازنہ کر رہا تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔
مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔